اسی طرح حضور کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ کلمہ انہوں نے حضور کے دور میں ہی پڑھ لیا تھا، یہ بھی حضور کا دور ہے۔ کلمہ انہوں نے حضور کی ساری حیات میں ہی پڑھ لیا تھا، لیکن یمن میں رہنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ جس وقت ان کو پتا چلا کہ اسود انسی نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اور کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو آپ اس کے پاس چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بکواس کر رہا ہے، تو بھی اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والا؟ اس نے بھی ہم سوال کیا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہا ہے، میں بہرا ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، آپ نے ماننے والوں کو سے بلایا اور کہا کہ اس کے ہاتھ پر باندھو، ہاتھ پر باندھے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ کیا کرنے لگا ہے؟ تو ابو اسود انسی نے کہا کہ میں مجھے گرم تیل میں اور گرم آگ میں پھینکنے لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے مارنا، میں خود چل کے جاؤں گا۔ آپ پڑھیں الاستیاب فی معرفت الاصحاب کتاب، صحابہ کرام کے بارے میں ہر چیز لکھی ہوئی اس میں۔ آپ نے فرمایا تو نہ بھائی، میں خود چلا جاؤں گا۔ آگ جلائی گئی، آگ جلا کر آپ خود تشریف دے کے گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، آپ کے بال کو بھی نہیں آگ میں جلایا، آپ کا بال تک سلامت رہا۔ جس وقت اس کے ماننے والوں نے یہ دیکھا، کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور کئی لوگ کہنے لگے اے اسود اس کو ملک بدل کر دے، وطن بدل کر دے، اگر یہ ادھر رہا تو تیری نبوت کو خطرہ ہے۔ اور کبھی نبوت کو بھی خطرہ ہوتا ہے، کبھی رسالت کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، کیوں؟ وہ آخری نبی نہ تھے۔ کئی نبیوں کو ان کے امتیوں نے قتل کر دیا۔ ایک روز صبح کے وقت 42 نبیوں کو ان کے امتیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور 192 مومنین نے جس وقت ان کے خلاف اعلان کیا تو شام کے وقت ان کو بھی قتل کر دیا۔ کبھی نبوت کو خطرہ نہیں ہو سکتا، کبھی رسالت کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک بدل کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف چلے گئے، پتہ چلا حضور کا تو وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر کو دیکھا، عمر فاروق آئے، عمر فاروق نے اپنی فراست کی نظر سے پہچان لیا اور ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے ابو اسود انسی کے خلاف بغاوت کی اور حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا؟ آپ نے فرمایا تجھے اللہ کی قسم ہے تو بتا کہیں تو نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا میں۔ صدیق اکبر نے استقبال کیا اور جب یہ استقبال کیا تو حضرت صدیق اکبر نے کس جگہ پر بٹھایا؟ صدیق اکبر دائیں جانب ہے، عمر فاروق بائیں جانب ہے، عثمان غنی سامنے، مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں، اور اس کو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا۔ صدیق اکبر نے ایسا استقبال کیا اور یہ کہا کہ اگر آج حضور علیہ السلام بھی ہوتے تو تمہارا استقبال اسی طرح کرتے۔ پھر ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدیق اکبر میرے لیے دعا کر دیں تاکہ آنے والے لوگوں تک میں بتاؤں کہ میرے لیے دعا صدیق اکبر نے کی تھی۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ نے حضور کی ختم نبوت پر پیرا ڈالا ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، بلکہ آج ابو مسلم خولانی اگرچہ تو تابعی ہے، اگرچہ تو تابعی ہے، آج تو تابعی ہو کر حضور کے صحابی کے لیے دعا مانگے۔ حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضور کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، حضور کی نماز کی حفاظت کرنا ہے، رسالت کی حفاظت کرنا ہے، اور آج کوئی بندہ اٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دے، ہمیں اعتبار نہیں ہو سکتا۔